اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 ترجمہ۔ گنتی کے چند دن ہیں یعنی روزوں کے دن، بس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں یا دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں وہ اس کے بدلے یعنی روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تفسیر۔ ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں۔ ایام یوم کی جمع ہے جس کے معنی دن ہیں، معدودات کے معنی ہے ملانا۔ گنتی یا شمار کو بھی معدودات کہتے ہیں، یعنی تم پر گنتی کے یا تھوڑے روزے فرض ہیں، یا ان دنوں میں روزے فرض ہیں جو پہلے سے اس عبادت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایام سے مراد ہر مہینے کے 3 دن ہیں، کیونکہ یہ آیت اس وقت کی ہے جب یہی 3 روزے فرض تھے، مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے ماہ رمضان مراد ہے، یعنی تھوڑے سے ماہ رمضان کے گنتی کے دن ہیں۔ جب تم 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہو تو اب گنے چنے دنوں میں رب کے لیے روزے رکھو، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے جو سال کے سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اگرچہ رمضان کے دن گنتی کے دن ہیں، لیکن ان روزوں کے جو فوائد ہیں، ان میں جو اللہ کی بخشش اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ روزے کا کتنا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے اجر کا شمار کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ فمن کانا، پس جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریض، یہ روزہ قضا کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور بیماری سے وہ مرض مراد ہے جس میں روزہ نقصان دے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص بیمار ہے اور روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خوف ہے، دوسرے یہ کہ روزے سے بیماری لمبی ہونے کا اندیشہ ہے، تیسرے یہ کہ فی الحال تو تندرست ہے مگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزے سے بیمار ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں قضا کر سکتا ہے۔ مریضن مرض سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی کے اعضاء کا صحیح حالت پر نہ رہنا، یعنی تم میں سے جو کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، لیکن جب صحت مند ہو جائے، جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ غیر رمضان میں قضا کر لے۔ او یا اللہ سفر پر ہو۔ شریعت میں 57 میل کا ارادہ کر کے وطن سے نکل جانے کا نام سفر ہے، اور جب تک کہیں 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہ کرے وہ مسافر ہی ہوگا، کیونکہ سفر میں سحری کا انتظام کرنا مشکل ہے، یا سفر ایسا ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے رعایت ہے کہ رمضان کے بعد جب سفر ختم ہو جائے تو روزہ رکھ لے۔ فعدۃ من، پس گنتی سے پورا کرے، ایام اخر، بعد کے دنوں میں۔ ایام اخر سے بیمار کے لیے تندرست ہو جانے کا زمانہ مراد ہے، اور مسافر کے لیے وطن واپس آنے یا کہیں 15 روز کی نیت سے ٹھہر جانے کا زمانہ مراد ہے، یعنی مریض یا مسافر پر دوسرے زمانے میں چھوڑے ہوئے روزے رکھنا ضروری ہیں، یا مریض یا مسافر پر رمضان کے زمانے کا شمار دوسرے وقت میں پورا کرنا واجب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ ختم نہیں بلکہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اگر کوئی شخص پورا رمضان بے ہوش رہے کہ دن اور رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی ہوش میں نہ آئے، اس پر روزہ بالکل معاف ہے کہ نہ قضا واجب ہے اور نہ فدیہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اوپر ان لوگوں کے جو يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں اس میں 3 معنی بن سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے طاقتور اور قدرت رکھنے والے انسان مراد ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ پہلے روزے میں یہ اختیار تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے فدیہ دے، پھر دوسری آیت سے یہ اختیار منسوخ ہو کر روزہ ہی فرض ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس سے وہ بوڑھے مراد ہیں جنہیں روزے میں مشکل ہو اور آئندہ بھی طاقت آنے کی امید نہ ہو، انہیں فدیے کی اجازت دی گئی۔ تیسرے یہ کہ اس سے وہ بیمار مراد ہوں جنہیں تندرست ہونے کی امید نہ ہو۔ ان 2 صورتوں میں آیت منسوخ نہیں۔ یہاں اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، نیز جس شخص پر روزے قضا ہوں اور وہ بغیر قضا کیے مر گیا، اور اگر فدیے کی وصیت کر گیا ہو تو ورثہ 1/3 مال سے فدیہ ادا کر دیں، اور اگر وہ وصیت نہ بھی کر گیا ہو تب بھی ورثہ کو چاہیے کہ فدیہ دے دیں۔ فدیۃ بدلہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ اس سے مراد ایک مسکین کو 2 وقتہ پیٹ بھر کھانا کھلا دینا ہے، یا آدھا سیر گیہوں، یا 1 سیر جو یا کشمش، یا اس کی قیمت کی دوسری چیزیں باجرہ، مکئی، چاول وغیرہ کا مالک کر دینا ہے۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔
یعنی جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ہر روزے کے عوض ایک مسکین کی خوراک واجب ہے۔ فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھلائی، فہوا پس وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تطوع کے معنی ہے شوق یا خوشی۔ نفلی عبادت کو بھی تطوع اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اسے اپنی خوشی سے کرتا ہے، نہ کہ شرعی مجبوری سے۔ خیر کے معنی ہے بھلائی۔ یہاں فدیے کی زیادتی مراد ہے، یعنی جو شخص اپنی خوشی سے فدیہ مقرر مقدار سے زیادہ دے دے تو یہ زیادتی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس زیادتی کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک مسکین کے عوض چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے، دوسرے یہ کہ ایک ہی مسکین کو مقرر مقدار سے زیادہ غلہ دے دے، تیسرے یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیے کی مقدار کا غلہ بھی خیرات کر دے۔ کچھ بھی کرے خیر کی زیادتی بہتر ہی ہے۔ وَأَن اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہاں مسافروں اور ان بیماروں سے خطاب ہو رہا ہے جو مشکل سے روزہ رکھ سکیں، یا ان بوڑھوں سے خطاب ہے جنہیں فدیے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر خیر سے مراد مستحب ہے، اور اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں، یعنی اے مسافروں اور بیماروں اگرچہ تمہیں قضا کرنے کی اجازت ہے، یا اے بوڑھو اگرچہ تمہیں فدیے کا اختیار ہے، لیکن اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لو تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جو برکت رمضان میں روزہ رکھنے کی ہے شاید وہ مقام، وہ عظمت، وہ کیفیت فدیہ دینے یا قضا کرنے میں نہ ہو۔ بے شک اللہ کے حکم کی اطاعت تو ہو جائے گی اور فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن فرض کی ادائیگی ہونا دوسری بات ہے اور کیفیات کا نصیب ہونا دوسری بات ہے۔ اس لیے اگر مسافر اور بیمار کے لیے ممکن ہو تو وہ روزہ ضرور رکھے، کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں، ایسا نہ ہو کہ قضا کی بھی مہلت نہ ملے۔ اس لیے اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی نہ رکھ سکے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے، اور جو قضا بھی نہیں کر سکتا تو وہ فدیہ دے دے۔ ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، بات کو سمجھنے کے قابل ہو تو سمجھ لو کہ روزہ ہی بہتر ہے، کیونکہ نفس کشی روزے سے ہی حاصل ہوگی، نہ کہ کچھ خیرات کر دینے سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔